Abi Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Wali jami'il masyayikh ayyubi Allah darajatuhum fil jannah wa idai fasanatihim fadana jami'in Allah barakatihim masalim ulumatihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. An Aisyah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anha qalat kuntu anamu baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa rijlaya fi qiblatihi fa idza sajada ghamazani faqabattu rijlaya wa idza qama basattuha qalat wal buyutu yawma idzin laysa biha masabih. Masyaallah. Maka gambaran bagaimana Rasul Muhammad SAW itu sangat indah, sangat membahagiakan ketika bersama keluarga. Terus dengan dia sholat, beliau Rasulullah sholat, Siti Aisyah itu tertidur di hadapan, kakinya selonjor. Masya Allah. Ini luar biasa. Waktu itu rumah tidak ada lampu. Wa anha radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli wa hiya bainahu wa bainal qiblah ala firasi alihi i'tarad al janazah. An Anas radhiyallahu anhu qala kunna nusalli ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fayad'u ahaduna tarafa thawbi min shiddatil har fi makanis sujud. Wa anhu radhiyallahu anhu annahu su'ila akana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli fi na'laihi qala na'am. An Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Jadi ini Rasulullah dijelaskan salat ya di atas sandalnya. Iya kan? Iya. Itu maksudnya tidak dilepas gitu Ustaz. Iya. Apakah Rasulullah salat di atas di dua sandalnya? Qala na'am. Iya. Ini dari Anas bin Malik. Bukan ya. Yang kita belajar dulu prakteknya itu ikatnya sandal itu dilepas, diinjak. Nah, ini kan juga bisa dibuat dalil orang sholat pakai kaos kaki itu boleh. Sini. Ataupun di musim dingin pakai uduk jadi cukup Bisa. Nah, seperti kemarin Muzaili. Nah, jadi umpamanya dengan ngamalkan tak pernah apa? Ya tombok hanya dengan kumikir sholat pakai kaos kaki bu, ini dalilnya. Kimun suung panapa pun tak orang itu sih mak, kiranya. Itu yang kadang kurang saya mendatangkan dugaan-dugaan. Tapi kita sudah punya dalil bahwasanya Rasulullah pernah melakukan seperti itu. An Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu bala thumma tawadda wa masaha ala khuffayhi thumma qama fa shalla fa su'ila fa qala ra'aytu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sana'a mithla hadha fa kana yujibuhum li anna Jariran kana min akhir man aslam. Masyaallah. Ini pelajaran. Sahabat Jarir ini, Jarir bin Abdullah termasuk orang yang akhir masuk Islam. Tapi beliau punya ilmu yang diikuti oleh sahabat yang lain, oleh pengikutnya. Kenapa? Karena beliau nikah melihat Rasulullah dan menyaksikan beliau Rasulullah tadi itu wudu, kemudian mengusap muzah beliau seperti sepatu yang dari kain. Ketika beliau melaksanakan, pas saya tanya Aki, pun aku yang hari ya, kenapa anda melakukan seperti ini? Maka beliau mengatakan, aku melihat Rasul Muhammad SAW sona amis lahada seperti ini. Tapi kalau tangan bisa dapat apa juga? Tangan, pakai kaos tangan misalnya. Kalau tangan nggak disebut di sini, karena karena kalau tangan itu kan bedanya dengan kaki. Ada ulama itu ikhtilaf. Nah, jadi kalau pakai kaos kaki tidak apa-apa sholat, maksudnya tidak apa-apa. Cuma kalau wudu tidak ada kita temukan.
Maksudnya apa? Menakjubkan nih kan, Jarir nih kan, padahal akhir. Tapi karena beliau estoh Rasulullah, walaupun baru masuk Islam, jadi orang yang mulia, hebat. Sama, walaupun kau panjenengan nika mungkin dulu tidak pernah mondok, tidak pernah ngabdi di salah satu pondok pesantren, tapi ketika semak ke ulama menyaksikan bagaimana perilaku beliau, mengikutinya, jadi menyaksikan kemudian mengikut. Benih pun ngabos melolo, yang ngabos melolo tidak bisa. Ini mengikuti juga, maka dimuliakan oleh Allah. Semoga kita bisa mendapatkan kemuliaan sebagaimana mereka para ulama. An Abdullah bin Malik bin Buhainah radhiyallahu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza shalla farraja baina yadayhi hatta yabdua bayadu ibtayhi. Insyaallah jika salat Rasulullah merenggangkan antara dua tangannya. Nih. Direnggangkan. Jadi bukan begini, direnggangkan. Kelihatan. Berarti ada saya berarti saya kan tuh. Oke. Kan berarti saya. Oke. Kuro perak baru poli. Nyepi semua. Atau berkiper. Artinya neka Rasulullah dijelaskan seperti itu. Dari Anas bin Malik, Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah man shalla salatana wastaqbala qiblatana wa akala dhabihatana fadzalikal muslim alladzi lahu dhimmatullah wa dhimmatu rasulih fala tughfirullaha fi dhimmatihi. Dengan pada orang yang wana kejeng ngadep ke kiblat, makan seperti sembelihan kita, sudah itu muslim, dihormati, jangan diremehkan. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma annahu su'ila an rajulin tawafa bil baiti li umrah wa lam yatuf baina as-safa wal marwah ayati imra'atahu faqala qadima an-nabi sallallahu alaihi wasallam fatawafa bil baiti sab'an wa shalla khalfal maqam arba'atain wa tawafa baina as-safa wal marwah wa qad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Masyaallah. Jadi begitu ya. Praktiknya itu dicontohkan langsung oleh beliau Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah hasanah. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala lamma dakhala an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-baita da'a fi nawahihi kulliha wa lam yusalli hatta kharaja minhu falamma kharaja raka'a rak'atain fi qublil ka'bah wa qala hadhihi al-qiblah. An al-Barra radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla nahwa Baitil Maqdis 16 syahran taqaddama wa bainahuma mukhalafatun fil lafzi. Rasulullah salat menghadap Baitul Maqdis, kota suci juga yang ada di Palestina itu selama kurang lebih 16 bulan. Setahun setengah ada dia? Iya, 16 bulan. Jadi Rasulullah menghadap Baitul Maqdis selama 16 bulan. Setahun 4 bulan berarti. Setahun 4 bulan. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli ala rahilatihi haitsu tawajjahat bihi fa idza arada faridatan fa nazala fastaqbala al-qiblah. Nabi Muhammad abujang di atas kendaraan. Ini maksudnya. Jadi boleh kita salat di atas kendaraan. Ini contohnya. Begitu. Sepenting tahu ke arah gitu. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala sallallahu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Ibrahim Ar-rawi an Alqamah Ar-rawi an Ibni Mas'ud la adri zada aw naqasa falamma sallama qila lahu ya Rasulullah ahadatha fi salati syai' qala wa ma dhak qalu sallaita kadza wa kadza fa thana rijlaihi wastaqbala al-qiblah wa sajada sajdatain thumma sallama falamma aqbala alaina biwajhihi qala innahu law hadatha fi salati syai'un la naba' tukum bihi walakin innama ana basharun mislukum ansa kama tansawna fa idza nasitu fadhakkiruni wa idza shakka ahadukum fi salatihi falyataharra as-shawab falyutim alayhi thumma yusallim thumma yasjudu sajdatain. Ini dalil sujud 2 kali sujud sahwi. Jadi kalau kita dalam sholat ada yang lupa, lalai, seperti yang ada dalam kitab-kitab fikih kita belajar itu, kalau kae gitu kan, kemudian lebih
atau kita meninggalkan salah satu sunnah itu loh. Yang ab'ad itu kan ada 2 sunnah dalam soal itu ya, ab'ad dengan hayat. Nah, yang ab'ad ini dianjurkan sujud sah. Kalau hayat enggak. Hayat itu seperti contohnya kabirau. Yang baca subhanallah gitu. Nah, kalau meninggalkan seperti tahiyat awal itu kan diganti dengan sujud sahwi, dan itu 2 kali. Ini sajdatain, ini sekali ya. Sempat sekali. Sujud sahwi itu 2 kali. Dan bacaannya subhanaman la yanamu wala yashu. Maksudnya Allah yang tidak pernah tidur dan tidak pernah lupa. Ini kan dalil bagus untuk makanya. Karena kalau sampean sebut apa mana baca. Gitu kan? Nah, ini Rasulullah mencontohkan, Rasulullah pernah lupa. Tapi di sini di kalimatnya dibuat lupa. Gitu. Engkau lupa aja. Dan engkau daripada bibaan katanya. Masyaallah. Jadi biasa ya melupa ya. Umpamanya sampean di kanca apa aja kemudian lupa, itu biasa. Seperti yang lupa apa aja. An Umar radhiyallahu anhu qala wafaqtu rabbi fi salasin qultu ya Rasulullah law ittakhadna min maqami Ibrahim musalla fanazalat wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla wa ayatul hijab qultu ya Rasulullah law amartani sa'aka ay yahtajibna fa innahu yukallimuhunna al-barru wal fajir fanazalat ayatul hijab wajtama'a nisa'un nabi sallallahu alaihi wasallam fil ghairah alaihi faqultu lahunna asa rabbuhu in talaqakunna ay yubaddilahu azwajan khairat minkunna fanazalat hadhil ayah. Masyaallah. Jadi sahabat Umar itu pernah menjadi penyebab turunnya ayat. Ya, termasuk di sini 2 ayat. Ayat tentang maqam Ibrahim, ayat tentang turunnya hijab. An Anas radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a nuqamatan fil qiblah fashaqqa dhalika alayhi hatta ru'ya fi wajhihi faqama fahakkahu bi yadihi faqala inna ahadakum idza qama fi salatihi fa innahu yunaji rabbah wa inna rabbahu bainahu wa bainal qiblah fala yabzuqanna ahadukum qibala qiblatihi walakin an yasarihi aw tahta qadamihi thumma akhadha tarafa ridaihi fabasaqa fihi thumma radda ba'dahu ala ba' faqala aw yaf'al hakadha. Mun kalau sampean aku jeung ki kayaknya ini ka ada di hadapan Allah. Ti on mana panjenengan ka coba berdahak caranya ke kiri. Oh tabe di bawah kakinya. Coba tak napa. Tidak boleh coba gitu. Tak boleh, jangan. Itu mesti sholat. Mesti sholat. Seandainya kita ada di masjid. Sebenarnya Yang diketong. Ya, jadi pokoknya ke arah kiri, ke saku boleh. Ini kan boleh. Tapi Rasulullah SAW nggak dito. tapi kalau maaf Ustaz, kalau meludah kan tidak mungkin ada Sisa apa kayak makanan kecil tersisa kita kan tidak tahu gitu Ustaz. Tidak posisinya Ustaz. Kadang kan ketika sholat itu ludah itu mudah terkumpul kan di dalam mulut. Gimana kalau coba banyak kan tidak boleh Ustaz. Daripada kita dibiarkan lebih baik mungkin kita keluarkan. Oke. Maksudnya ini ludah-ludah yang gimana? Ini kalau di sini kalimatnya basak, ini daha, lendir. Jadi, Kerak gitu. Kerak. Ini kalimatnya di sini basak. Malah ini pernah mengenai Rasulullah gitu kan. Tapi Rasulullah tetap mulia. Yang kemarin malam kan memang tidak najis kerak gitu. Jadi tidak boleh ke arah depan, yang boleh ke arah kiri. Rasulullah mengambil ridaknya. Jadi pernah Rasulullah itu mau dahak, diambillah ridaknya, ditaruh di ujungnya. Gitu. Summa radda ba'dahu ala ba'din. Setelah itu selesai, demikian Rasulullah melakukan. Nah, ini kalau yang kita lebih bingung jadi imam, ya. Jadi imam pas ada dahak gitu kan, tak nyaman. Kadang baca ayat itu tak nyaman. Itu dikeluarkan itu.
Kalau pengimaman ya bunga mana? Ya itu kita ke arah sini aja. Gitu kan. Boleh. Kan dulu mana nih? Saku boleh. Yang jelas tidak boleh ke hadapan kita. Kenapa? Karena Allah di hadapan kita, gitu kata Rasulullah. Jadi kalau kita sholat itu di hadapannya Allah. Wa inna rabbahu bainahu wa baina qiblah. Jadi ini begini, fala yabsuqanna ahadukum qibala qiblatihi. Maka tidak boleh kalian itu berdahak di arah kiblat. Itu maksudnya. Tak apa, nikah sering terjadi kalau untuk imam sholat ini. Boleh juga seperti itu. Makanya kadang bulan kaki tisu. Saya bawa kadang. Gitu. Takut mi. Tapi kalau kita pengalaman tidak dikeluarkan, cuma gini tok, gini. Takut itu kan kalau ya kita kan tahu kan ya. Biarpun bukan posisi sholat, mungkin cara meludah mungkin bisa jadi cepet. Mungkin. Nah, jadi gini kan, ini ke kiri boleh ke arah saku, gitu kan? Atau Rasulullah mengambil ridanya. Jadi suruhan Rasulullah kalau begitu kan, gitu kan? Gitu. Itu ini di kitab sini. Atau di bawah telapak kaki. Artinya kita berusaha nanti ngambil kesempatan ketika Sujud. Cek ke depan. mau rukuk. Iya, itu. Caranya ingat dulu. Dan dahak itu boleh ditelan, ya, boleh ditelan masih. Ketika masih di sini. Batasnya itu di antara kalau kata ulama cara menyampaikan huruf kha atau ghain. Jadi di sini masih bisa kha. Tapi ada juga di tas. Aman pun keluar sudah jangan Lebih baik dibuang. Gitu kan. Karena orang sholat itu sama dengan puasa, tidak boleh menelan sesuatu. Kalau air liur bersih boleh, copa itu boleh, tapi kalau dahak tidak boleh. Itu maksudnya. Kalau sudah keluar. An Abi Hurairah radhiyallahu an wa Abi Sa'id radhiyallahu anhuma hadisun nukhamah wa fihi ziyadah wala an yaminihi. Nah, ini tentang masalah nukhamah, dahak. Ditambah di hadis ini tidak boleh di arah kanannya. Gitu. Allah alam so. Ngereng. Maksud. Halamannya 92. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وعلى الجاف في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هل ترون قبلتي ها هنا فوالله ما يخفى علي ركوعكم ولا خشوعكم إني لأراكم من وراء ظهري. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل التي أثمرت من الحفياء وأمدها ثنية الوداع وسابق بين الخيل التي لم تدمر من الثنية إلى مسجد بني زريك وأن عبد الله بن عمر كان في من سابق بها. Bismillahirrahmanirrahim. An Anas radhiyallahu anhu qala utiya Nabi sallallahu alaihi wasallam bimalin min al-bahrain faqad انظروه في المسجد وكان أكثر مال أتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة ولم يلتفت إليه فلما قضى الصلاة جاء فجلس إليه فما كان يرى أحدا إلا أعطاه إذ جاءه العباس رضي الله عنه فقال يا رسول الله أعطني فإني فديت نفسي وفديت عقيلا فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ بسم الله الرحمن الرحيم. خذ فخسى في ثوبه ثم ذهب يكله فلم يستطع فقال يا رسول الله مر بعضهم يرفعه إلي قال لا قال
فارفعه أنت علي قال لا فنزه منه ثم ذهب يكله فقال يا رسول الله مر بعضهم يرفعه علي قال لا قال فارفعه أنت علي قال لا فنشره منه ثم احتمت له فألقاه على كاهله ثم انطلق فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبعه بشرته حتى خفي علينا عجبا من حرصه فما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمى منها درهم. Mereka bagaimana cerita Kanjeng Nabi oleh rampasan perangnya pas paman Abbas ya, jadi Rasulullah berikan aku ini rampasan oleh rampasan banyak oleh burung banyak paling tentu ya Rasulullah berikan aku ngalak sekencing aja kencing Serau ngalak gitu harta rampasan perang ngalak tuh sekencing ngalak epek lebih cuy sampai tak lah pas ngocak ya Rasulullah aku dengar orang mari orang ikut demi kol nih kan berarti ini orang itu apa pedang atau apa dan Rasulullah injak nyerori kalak sekuat dengan pekol TV injak nyerori mengaku ini kayak Rasulullah mau buat kita boleh ya Rasulullah atau yang aki berikan kepadaku panjenengan injak bukan kalak TV atau yang TV sekanjengnya sekarang سند المتصل إلى سيدنا الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري إلى أن قال رضي الله عنكم وبه إليه قال عن محمود بن الربيع الأنصاري رضي الله عنه أن عتبان بن مالك وهو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن شهد بدرا من الأنصار أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله قد أنكرت بصري وأنا أصلي لقومي فإن كانت الأمطار سال الوادي الذي بيني وبينهم لما استطعنا آتي مسجدهم فأصلي لهم ووددت يا رسول الله أنك تأتيني فتصلي في بيتي فأتخذه مصلى فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم سأفعل إن شاء الله قال عتبان فغدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر حين ارتفع النهار فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذنت له فلم يجلس حين دخل البيت ثم قال أين تحب أن أصلي من بيتك قال فأشرت له إلى ناحية من البيت فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر فقمنا فصفنا فصلى ركعتين ثم سلم قال وحبسناه على خزيرة صنعناها له قال فثاب في البيت رجال من أهل الدار ذو عدد فاجتمعوا فقال قائل منهم أين مالك من الدخيشين أو ابن الدخشن فقال بعضهم ذلك منافق لا يحب الله ورسوله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقل ذلك ألا تراه قد قال لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله قال الله ورسوله أعلم قال فإنا نرى وجهه ونصيحته إلى المنافقين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله وبه إليه عن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة وأم سلمة رضي الله عنهما ذكرتا كنيسة رعيناها بالحبشة فيها تصاوير فذكرتا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور وأولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. بإليه عن أنس رضي الله عنه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة. قدم النبي ممكن فاعل قدم النبي المفروض قدم النبي خطاب قدم النبي قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فنزل أعلى المدينة في حي يقال لهم
بنو عمرو بن عوف فأقام النبي صلى الله عليه وسلم فيهم 14 ليلة، ثم أرسل إلى بني النجار فجاءوا متقلدين السيوف، فكأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته وأبو بكر رضي الله عنه ردفه وملأ بني النجار حوله، حتى ألقى بفناء أبي أيوب، وكان يحب أن يصلي حيث أدركته الصلاة ويصلي في مرابض الغنم، وأنه أمر ببناء المسجد، فأرسل إلى ملأ بني النجار فقال: يا بني النجار ثامنوني بحائطكم هذا. قالوا: لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله تعالى. قال أنس: فكان فيه ما أقول لكم: قبور المشركين فيه خرب فيه نخل، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنبشت، ثم بالخرب فسويت، وبالنخل فبطع، فصفوا النخل قبلة المسجد، وجعلوا عضادتيه الحجارة، وجعلوا ينقلون الصخر وهم يرتزيون والنبي صلى الله عليه وسلم معهم، وهو يقول: اللهم لا خير إلا خير الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. وبه إليك عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يصلي إلى بعيره وقال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. وعن أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال: عرضت علي النار وأنا أصلي، فأبنا صلى قدامه تنور تعليقه. هذا في حضرموت لما يقرأ يقول: وبه إليه، وبه إليه عن أنس هكذا. وبه يعني معناته متصل به، وبه إليه قال حدثنا، وبه هذا بمن؟ بالضمير المتصل بهذا الباب، يعني هذا كله أحاديث في الباب هذا. وين الباب اللي وبه إليه يعني إلى وبه إليه إلى الباب، وبه إليه، ما هو به ما هو إلى النبي، ما هو إلى كلام النبي. لا، به إليه قال حدثنا فلان عن فلان عن فلان فيما يتعلق بحديث هذا الباب. بدأ berjalan harus dulu maka wabihi ilaihi. Meninggal banget sama aja kan. Wabihi ilaihi, sambungan tapi ketika sambungan. Apa sambungan diraca? Udah hadis. Udah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المهم قراءة الحديث. قراءة الحديث. هذا هو. الاجتماع على الخير. إن شاء الله. وبه إليه يقصد في هذا الباب وسند تصير لمن روي من روى. هكذا طريقة في سيكون مهينات. الحمد لله. وبه إليه tambah nama dikit وبه إليه sudah macam. Bismillahirrahmanirrahim. Sangat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله تعالى عنكم. عنا وعنكم. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا. Ini kesebari ini kan. Jadikan rumah kalian itu ya, untuk sholat juga. Seka bejeng jamaah dengan masjid, pabada bejeng dengan jongkok, kenengin untuk sholat juga. Jangan jadikan kuburan karena tak teman itu bejeng itu kan ada jongkok. Dan nanti mending tambah ini kayak di rumahnya ada ruangan. Ya walaupun di kamar atau di mana, udah sejadah, udah musola. Nah, karena masih bagian yang tokan, ke kepala tokan nih. Menurut Managoyano beri usulan soro kebun musola. Kalau tak 8 meter, mengenai jongkok, mengenai barok ke jongkok.
عن عائشة وابن عباس رضي الله عنهم قال لما نزل برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طفق يطرح خبيثة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها عن وجهه فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا. وبه إليه عن عائشة رضي الله عنها أن وليدة كانت سوداء لحي من العرب فأعتقوها فكانت معهم قالت فخرجت زبية لهم عليها وشاح أحمر من سيور قالت فوضعت أو وقع منها فمرت به هديات وهو ملقا فحسبته لحما فخطفته قالت فالتمسوه فلم يجدوا قالت فاتهموني به قالت فطفقوا يفتشون حتى فتشوا قبولها قالت والله إني لقائمة معهم إذ مرت الهديات فألقته قالت فوقع بينهم قالت فقلت هذا الذي اتهموني به زعمتم وأنا منه بريئة وهو ذاه قالت فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمت. كيف هذا قصة هذا؟ صعب ترجمة. عجيب. خلاصة. لا يطول هذا. قالت عائشة رضي الله عنها فكان لها خباء في المسجد أو حفش قالت فكانت تأتيني فتحدثت عندي قالت فلا تجلس عندي مجلسا إلا قالت ويوم الوشاح من أعاجيب ربنا ألا إنه من بلدة الكفر أنجاني. قالت عائشة رضي الله عنها فقلت لها ما شأنك لا تقعدين معي مقعدا إلا قلت هذا قالت فحدثتني بهذا الحديث. عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال جاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى النبي محمد بيت فاطمة رضي الله جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت فاطمة رضي الله عنها فلم يجد عليا في البيت فقال أين ابن عمك قالت كان بيني وبينه شيء فغاضبني فخرج فلم يقل عندي وقال النبي صلى الله عليه وسلم لإنسان انظر أين هو فجاء فقال يا رسول الله هو في المسجد راقد فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع قد سقط رداؤه عن شقه وأصابه تراب فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسحه عنه وهو يقول قم أبا تراب قم أبا تراب. عن أبي قتادة السلمي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. Nah, ini yang jarang nih. Ini jarang orang sini kalau orang Hadramut itu kalau masuk masjid mesti sholat sunnah 2 rakaat. Walaupun ada maulid, ada acara, ada apa, pasti umpamanya misalnya ini kita sering masuk maulid ke masjid. Nah, pas mahlul qiyam. Habis mahlul qiyam kita lupa ada sholat tahiyatul masjid. Tapi kalau mereka mesti kalau masuk masjid walaupun ada acara, ada apa, sebelum duduk mesti sholat sunnah 2 rakaat. Mereka gitu nih, saya kuliah dengan saking banyak kita lihat kadang-kadang guru-guru kita itu jarang melakukan ini. Tapi kalau Habib Umar itu kalau masuk masjid mesti sholat, seakan-akan wajib itu sholat tahiyatul masjid. Ya, kalau pas maulid misalnya yang sering kita lihat maulid mahlul qiyam. Nah, beliau hadir mahlul qiyam berdiri. Tapi selesai mahlul qiyam orang duduk dia sholat dulu. Walaupun dilihat orang ramai tetap tidak pernah meninggalkan sholat sunnah tahiyatul masjid 2 rakaat.
Nah, iya kalau duduk hilang, tidak ada kesempatannya. Ya tahiyatul masjid itu sebelum duduk. Jadi kalau kita duduk, habis sudah waktunya tidak ada lah, tidak bisa berdiri lagi. Gitu. Nah itu saya tiap di rumah masuk masjid tidak pernah meninggalkan itu. Walaupun dilihat orang ramai di masjid mana aja. Nah, kalau maulid selesaikan maulidnya dulu sebelum duduk baru. Bagian kan itu yang sering orang melaksanakan akad nikah di masjid. Nikah di masjid. Okay. Jadi akad nikahnya di masjid, yang ngiringi itu ada punya wudhu, tidak sholat. Ada yang pertemuan asal, Ustaz. Hah? Ada pemanggilan atau rapat tentang maulid, kira mas. So masuk atau juga. Kan? Ya itu, yang saya sebutkan itu. Jadi saya tidak pernah lihat kecuali mereka itu sangat jaga untuk tahiyatul masjid, tidak pernah meninggalkan. Nah, kita ini tergantung suasana. Paling tahiyat itu sebelum Jumatan. Mau lain ada kebiasaan perai. Kalau nanya ya, Apa ya? pokoknya malam Selasa itu sholawatan, kita ngimami, pulang dulu, Ustaz mimpin datang lagi ke masjid itu Sholat lagi. Jangankan pulang, keluar lagi ke masjid, adakah keluar, boleh sunnah. Sholat lagi. Disunahkan. Mangga keluar. Nah, tadi tuh juga di hadis yang sebelumnya 90 tentang Sayyidina Ali yang tidur di masjid. Tadi pun apa kali itu? Istilahnya biar kita bisa mencontoh ketika ada permasalahan dengan keluarga. Oke. Ini kok kayaknya ada permasalahan antara Sayyidah Fatimah kalau tak nama jongkok tadi dengan kamu orang mana atau kalban diri ini buru ke masjid dulu mentandi jongkok. Sedang ada masalah dengan istri, beliau ke masjid, tidur di masjid. Kita apa? Mantap di problem begini. Tiga lagi ke masjid. Masyarakat kita kan bukan ke masjid. Hah? Kalau masyarakat kita kan ke masjid. Ini tuh bagus gitu aja. Cuman ntar ke masjid di masalah, mentandi masalah atau ke masjid pada iya kan. Jadi kalau kaza masa pas ambil untuk ada pesanan lagi teh masjid. Maksudnya keluar ambil wudu mungkin. Ambil wudu kan keluar. Idza wahid batal al-wudu yakhruj ila al-hammam thumma yarja bukan fi dakhil masjid. يخرج إلى الحمام ويرجع هل يصلي مرتين ثلاث مرات sunnah. Kok keluar dari masjid sunnah. Wudu kan pun batal. Sanwisan ketika buat tahiyatul masjid sunnatul wudu. Rangkap amat. Satu sholat ya 2 rakaat tapi dapat 2 niat. Seperti al-Buddha itu kan cangkolan masjid Ya, dengan kan gandeng. Iya tapi keluar tuh. Keluar itu. Kamar mandi itu sebenarnya di luar masjid. Tak oleh jeding di rumah, kamu boleh jeding di rumah. Jeding itu kamar mandi di luarnya masjid. Cuman di sini yang sudah di masjid, tapi itu luarnya masjid. Masjid ini kan saya kandungnya baju, saya kandungnya karpet ketika. Kalau kamar mandinya ada itu di luar. Ini kan. Kalau di sana itu orang wakaf kamar masjid lain, wakaf kamar mandinya untuk masjid lain kalau di sana. Kalau kita jadi satu, ya sama saja. هذا مسجد داخل وحمام داخل المسجد هذا وقف للمسجد حمام داخل وقف للمسجد لكن يسنه يعني كأنه يخرج من المسجد داخل المسجد di dalam masjid. يسنه يعني أنه يعتبر خارج هم بعضهم يسن ان المشي هذا المحل الفناء ما يوقف بعضهم هكذا محل فينا ايش؟ يعني حمام يعني وقف آخر بعضهم هكذا بعضهم يخلي في الدور الأرضي تحت محل الحرام هذا في سؤال أمس الصلاة حبيب سالم الشافعي يذكر سنة الزوال موجود سنة الزوال سنة الزوال بعد ما ذكر ذكر في بعض الكتب وفي الحواشي سنة الزواج. متى هذا؟ ولعل بعضهم قبل الظهر. قبلية بعضهم يريدونها وقت الظهر. قبلية الظهر. يعني صلي سنة الزواج. سنة الزواج. الزواج. زوال هذا زوال الشمس. أيوة زوال الشمس. يعني أول وقت الظهر. أول وقت الظهر.
سنة الظهر زوال الشمس. ليس قبلية هذا ثاني. بعض العلماء يعد من قبلية نفسه، بعضهم ثاني. لكن كما الإشراق يمكن. أيوه. سنة الإشراق وسنة الضحى يمكن كذا. لا هذه تختلف، الإشراق واحد والضحى واحد، المعتمد أن الحليم أحمد بن حسن العطار مرة يدرجها. Jadi ada itu yang kemarin ditanyakan Ustaz Mastur, ada sholat namanya sunnatuz zawal. Selesai awal masuk zuhur, matahari baru bergelincir, baru ke barat. Ya, artinya awal masuknya zuhur. Itu zawal itu ada bayangan ya kan. Mentepak apa? Sebelum masuk zuhur, matahari ini kan berjemah ya, kalau ada benda itu gak ada bayangannya. Kok pas tengah-tengah. Sejajar. Namun pun terlibat sekone area berdebajangan sekone ini kan masuk waktu zuhur. Kalau sekarang sudah ada tergelincir namanya zawal. Nah itu awal waktu tergelincir itu ada namanya sabi sunnatuz zawal. Memang disebutkan beberapa. Ushur Karim ذكرها تقريبا. Ushur Karim. Ada Yasma Habib Salim Syafiri. Kan ngajar dengan Pondok Habib Salim jadi tanyakan. يستمر البحث عنه. Saya yakin di kitab kami sebutkan sunnah zawal. Aleh, tidak cukup. Sabar lagi dulu. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال إن المسجد كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مبنيا باللبن وشقه الجريد وشقه الجريد وعموده خشب النخل فلم يجد فيه أبو بكر رضي الله عنه شيئا وزاد فيه عمر رضي الله عنه وبناه على بنيانه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم باللبين والجريد وأعاد أمده خشبا ثم غيره عثمان رضي الله عنه فزاد فيه زيادة كثيرة وبنى جداره بالحجارة المنقوشة والقصة وجعل أمده من حجارة منقوشة وسقفه بالساج وسقفه بالساج ساج ايش ساج؟ سمين بالساج نوع من الخشب العود. ساج ليس كما التراب هذا موجود هذا زمان في المساجد القديمة. Jadi ini Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu cerita masjid itu di zaman Rasulullah terbuat dari al-labin. مكتوب في النحو حتى باب ساجين. لا باللبن هذا من تراب. لبن تراب كما حضر حضرموت يضع حتى في القبور. والجريد ساعة النخل. Itu masjid di zaman Nabi terbuat dari apa nih Kak Ustaz? Tanah nih, ingat apa? Tadi tapi sih dari tanah. Buat dari tanah, batako tapi dari tanah mana ya? Ingat batako tapi dari tanah. Mana ya Arab nih kan? Mana kanto buat tapi kasar tanah lempu. Daripada kotak nih. Mungkin kalau Yaman mungkin tidak dibakar seperti betek atau asal. Aku ingat beda terminyak, ingat beda kini kasih mencekat. Ada rumput-rumputnya. Jadi bisa wajib mereka. Jadi uratnya. Jadi uratnya ini kan. Pemuatnya. Ini kan masjidnya Nabi dari itu sama dari pelepah kotak dan atapnya dari jarit itu apa namanya? Anu korma ni. Anu daun korma. Menyior kan beda. Jenor, ompai. Pelepah. Namanya daun. Apa sih kenenge? Ini kan daun nah, nang tengah daun ni apa? Jangan mau jual papan je. Papan. Ini kan. Jadi ini kan anu korma. Anu daun korma. Pelepan daun korma ni. Pelepah gitu. Usahahu min jarid. Jadi atap nikah
dari bi daun pun ini ke bi daun sepangkong panaki ke bayi tahu sobo ocen ni kat setahun sekali cuma ocen dia banjir masuk ni ke berak ke bayi menahan dari panas mon panas benar ni wa umuduhu khasyabun nakal tiangah dari bungkana kurma dari kanjeng kurma falam yazid fihi Abu Bakar dan di zamannya Sayyidina Abu Bakar tidak ditambah oleh Sayyidina Abu Bakar pepakun wazada fihi Umar zaman Sayyidina Umar rehab ditambahin sekali wa banahu ala bunyanihi fi ahdi Rasulillah dan dibangun sesuai dengan bangunan yang di zaman Rasulullah dengan kelak bertakasan wal jari dengan apa namanya bataku dan dari pohon daun kurma. Ada umudu khasyaban dan direhab tiangnya zaman Sayyidina Umar nih kalau ini ampun berapa puluh tahun jadi kaju nih kan kaju pada korban rehab di zamannya Sayyidina Umar tetap masih tiangnya pakai kayu kui pungkana korban. Thumma qayyara Utsman kemudian di zaman Sayyidina Utsman jaraan berkabit nih kamu zaman Sayyidina Utsman direhab lagi sama Sayyidina Utsman fazada fihi ziyadatan katsir yobo Sayyidina Utsman jone peluas jone tambah ada tambahan yang banyak wa bana jidaruhu bil hijarah dan temboknya sekarang dibangun dari batu yang diukir ya, batu yang diukir wal qassah ish qassah hada wal qassah hada masjid ada Zat Utsman dia tengok jidaru bil hijarah mankusha wal qassah orang Arab tapi tak tahu dia kenyang. Wajah ada umudah boleh siapa sebenarnya dengan Arab. Ini kenyamanan burung suka diteng, kenyamanan burung. Kita kadang-kadang bahasa Indonesia itu kadang-kadang kita juga ada tahu kan. Kalau Indonesia. Wajah ada umuduhu minal hijarah dan dijadikan tiangnya dari batu yang diukir. Wasaqafahu bisad dan atapnya dari kayu. Namun sisa الشاي هذا في النحو حتى يقول باب ساجن خاتم فضة وثوب خزين في النحو kayu. Jadi yoga mungkin kui kaju pun. Serap mungkin kui apa lebih teguh boleh. Abu Sajid سواء Bab bin Sajid نوع من العود mudhafun ilaih خاتم فضة ثوب خزين Terus kan iki hati besar. عن عثمان بن عفان رضي الله عنه عند قول الناس فيه حين بنى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنكم أكثرتم وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله في الجنة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال مر رجل في المسجد ومعه سهام فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك بنصالها ناصل حق سهم ini saham ini nasil حقه ujungnya ini. ini saham nasil Budina. Budina. Kinacho. Mon mana gitu. Musik bini salihah. Apa ni? Serat teguh ya? Ku takun gini kah boleh? Dipegang gitu ya? Pegang punggil atau ujungnya ya. Takut mereka orang macam ini di masjid ya. Marwa rajulun fil masjid wa ma'hu siham. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amsik bini salihah. Ala ايش هذا bini salihah yani? ناصل السهم هذا طرفه Ayo. من سهم في 3 أيام رأسه المدبر Ayo. Ujungnya. وطرفه هذا الذي Cinta Indonesia. Ayo. أليس تمسكه هكذا Ayo. هذا نص Sebeda bulun ni. Oh berarti belakangnya. 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 Malay tak tahu kata nang dia tekuk dia tajam, tekuk punggil lah. Oh, mata mereka.
عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من مر في شيء من مساجدنا أو أسواقنا بنبل فليأخذ على نصالها لا يأكل بكفه مسلما. Tidak melukai orang muslim. Apa maksudnya ini? Dia ikut anda misalnya. Dia ikut anda misalnya. Aku mau tembak kan yang tembak, mau tangan, mau tayar cok. Tapi tak ngalau kayak orang. An Hassan bin Sabit radhiyallahu anhu annahu istashhada Abu Hurairah radhiyallahu anhu anshudukallah hal sami'ta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ya Hasan ajib an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Allahumma ayyidhu bi ruhil qudus. Qala Abu Hurairah na'am. An Aisyah radhiyallahu anha qalat laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawman ala babi hujrati wal habashatu yal'abuna fil masjid wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasturuni biridaihi anzur ila la'ibihim Ningku si amain. Marawis. Ningku ring Habasya si amain Marawis. Marawis. Sama Marawis. Itu Marawis. Penampilan. Atraksi. Ini la'ib al-mubah. Permainan yang dibolehkan. Baik mubah. Mafi. Nikah dalil Islam itu tidak keren. Rasulullah membolehkan istrinya Aisyah ningku orang Habasyah si amain topuk, si atraksi di penampilan. Rasulullah mengambil istrinya. Artinya hiburan itu juga boleh buat keluarga, kan? Setelah mau lihat, tapi yang mubah, yang jenis haram-haram, artinya oleh Nggak ulu kalau di sini. minggu kamera, minggu trompet, Nggak ulu. ingat trompet, ingat apa? Yang penting tadi maksiat. Di Rasulullah itu topen aku iridan. Cooking selalu cooking selalu itu topen aku iridan. Atau berapa bawa jalan nih nih budin kencing Nabi. Sambil jaga. Kadita fil masjid jadi. Di masjid, mainan yang di taniknya masjid, di halamannya masjid. Kalau zaman kencing Nabi kan gending di masjid. Ada yal'abu fil masjid. Ada dalil hajar marawis yajuz fil masjid. هذا يلعبون في المسجد. طريقة اللعب نحن ذكرها بعض العلماء. يعني أنا ما أذكرها لكن ليس يعني كما حد المراويس. مراويس يجوز في المسجد. سما. لا الحمد لله ما في العادة نسوي مراويس موجود في بعض المناطق. مصلى لا بأس. مصلى ليس حرمته كحرمة المسجد. عندنا مصلى مسجد سما. لا مصلى ممكن حائط جلس فيه وجنوب جلس فيه. يعني كراهة بعض العلماء يقول على كراهة لكن حرام ما في حرام معروف صح. Mandi musalla oleh. مصلى ليس كما مسجد. ولهذا كثير من المشايخ عندنا حتى مراعاة للطلاب العلم سنتري رحمة أحسن لا يوقف المسجد في المصلى لا المسلم مصلى هل في صلاة ما أدري في مسجد فلان مصلى ممكن هذا يدخل بسرعة ويغتسل يلين ممكن يبارك يكون كذلك. وفي رواية يلعبون بهربهم. أنا أدويت هذا ما حصل. هلا بعدين هذا حديث. أنا عرفت النبل. نبل تعرف النبل. ما أدري نبل. والسهم. نعم. نبل لك هذا نبل. أكو. سهمون. الصغير هذا نبل وهذا سهمون. Nabel ni ka benang panah gini ka, beda panah, ini ka beda benang. Sehingga beda tajam, karet, sehingga beda ngetat. Nabelnya. Oke, ini kan peluru nih ka, saya ngetat nih.
Sahmun itu pelurunya. وهذا Ya, لأن sahmun, Nah. sahmun Anak panahnya. Anak panahnya. Nabil ni kakarit tah. وهذا Sesuai المقصود nancep. الناس الحق والسهم الرأس هذا المتدبر الذي يخترق هذا العالم النصر يعني هذا يشيء ثاني هذا حق باقي العود سواء إذا ينكسر هذا ما ينكسر Ya, kemana kita? Sawak. النبل والسهم والحربة حرابة هذا حربة كما حمد الإمام كما جميع هذا في تونسيا Nah, حربة keres. هذا يبعد عن سيدنا علي بن طالب هذا بلوغ المجوسي يعني حربة حربة بالسم Oh, keres. Kompor itu. Harba. Nah, benih ngak jambi ya, ngak are kan itu biasanya kuih. Oh. Ya kalau kita keres, keres beracun. Ya. Keres, Indonesia keres. لكن من شدة البغض مع السم هذا يختلق أكثر ويصيب يعني نسأل الله Salam. Ada racunnya. Terus racun. هيا هذا الخير الساعة Ayo, ya, ada. عن كعب بن مالك أنه تقاضى ابن أبي حضرة دينا كان له عليه في المسجد فارتفعت أصواتهما حتى سمعهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته فخرج إليهما حتى كشف شجف حجرته فنادى يا كعب قال لبيك يا رسول الله قال ضع من دينك هذا وأومأ إليه أي الشطر قال قد فعلت يا رسول الله قال قم فقدي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أسود أو امرأة سوداء كان يقوم المسجد فمات فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه فقالوا مات فقال أفلا كنتم أذنتموني به دلوني على قبره أو قال قبرها فأتى قبره فصلى عليه رجلا أسود Orang saya buru masjid, bersihin masjid. Orang yang celang, orang yang coba tapi cintai pun kancing Nabi. Ya sehari pun kancing Nabi, insyaallah. Karena dia buru masjid, bersihin dengan masjid. Sampai dia tengin kopunnya baca gitu kancing Nabi. Di rahmat ini, sama dia pengaki Ustaz. عن عائشة رضي الله عنها قالت لما أنزلت الآيات من سورة البقرة في الربا خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فقرأهن على الناس ثم حرم تجارة الخمر. Haram jual beli khamar. Teka tak nginum khamar tapi jual beli haram. Nah, telah turun ayat riba ini dalam surat Al-Baqarah. Nabi ngawang insyaallah. Terjaga Rabbi. Amin.